طرح اس کو دیکھتی ہے؟ دیکھیے، ایک بہت بڑی غلطی کی گورنمنٹ آف انڈیا نے 2019 کے بعد، جس طرح سے انہوں نے ہمارے جو یہاں مذہبی رہنما ہے ان کو خواہ میں اریسٹ کیا، بند کیا، کسی کو جیلوں میں ڈال دیا، کہیں کو گھر میں بند کیا، جیسے میروائز عمر فاروق صاحب کو بند کیا، اور بار بار ایل جی صاحب بولتے رہے کہ وہ بند نہیں ہے، یہ بالکل کھلے ہیں۔ تو اب جب ان کو ریلیز کیا، ایک غلطی کو درست کیا انہوں نے، تو اگر وہ سوچتے ہیں سرکار کے جو بی جے پی کے جو لوگ ہیں جو اس وقت بگلے بجا رہے ہیں، جو کہتے ہیں ہم نے پتہ نہیں کیا کمال کیا ہے، اور اس کے بعد جو بی جے پی کے جو باقی ہمدرد جماعتیں ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہم نے کر دیا، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے آپس میں کہ کون کریڈٹ لے گا میر بھائی صاحب کو باہر لانے کے لیے، یا جو باقی ہے مشتاق ویری صاحب ہیں، یا داودی صاحب ہیں، یا وہ جو باقی لوگ ہمارے بند ہیں، فیاض صاحب ہیں، المدنی صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ابھی بند ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بی جے پی کی جو ایک پالیسی ہے جموں کشمیر کو ایک جیل میں تبدیل کرنا، اس کے بعد یہاں کے رہنماؤں کو خواہ میں جیل میں ڈالنا، پھر ان کو 4-5 سال کے بعد ریلیز کر کے کوئی احسان کرنا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ یہ میر بھائی صاحب ہمارے رہنما ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، وہ سبھی لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں، اور اس طرح سے ان کو بند کرنا، 4 سال بند رکھنا، ڈیٹین کرنا، یہ ہر چیز کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، جمہوری نظام کے خلاف ہے۔ تو میم جیسے کہ ان کا ریلیز ہو گیا آج، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے الیکشنز کا ڈیٹ پاس آ جائے گا اور الیکشنز ہم سکسیسفلی؟ آپ کو کیا مطلب کہ میر وائز کے ریلیز اور الیکشن میں آپ کو کچھ کنیکشن لگتا ہے؟ میں اس کے بارے میں بات نہیں کہہ سکتا۔ میر بھائی صاحب نے کہا کہ یہاں پر ڈائلاگ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، واٹس یور ٹیک آن دس؟ نہیں، دیکھیے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر میں پہلی بار جب سے ملیٹنسی شروع ہوگی 2003 سے لے کے 2005-06 تک حالات واقعی میں سدھر گئے تھے، ملیٹنسی خود بخود کم ہو گئی تھی، جو وائلنس ہے وہ کم ہو گیا تھا، ملیٹنٹوں کی تعداد کم ہو گئی تھی، سیز فائر ہو گیا تھا بارڈرز کے ساتھ، بات چیت کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا۔ وہ تبھی ہوا تھا جب اس وقت واجپئی جی نے پاکستان کے ساتھ بات کر کے ان کو یہ بتایا کہ جو کشمیر میں ملیٹنسی ہو رہی ہے اس کو آپ بند کر لیجئے، ہم بات چیت کریں گے آپس میں، اور پاکستان نے بھی اس کا بڑا اچھا ریسپانس دیا، ملیٹنسی بھی کم ہو گئی اور ہمارے بارڈرز پہ بھی سیز فائر ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں ہمیشہ کے لیے امن جو ہے رہے، یہاں کے حالات سدھر جائیں، اور یہاں کا جو مسئلہ ہے، اب بی جے پی مانے یا نہ مانے، مسئلہ تو ہے، ان کے کہنے نہ کہنے سے تو کچھ ہوگا نہیں، کیونکہ اگر مسئلہ نہیں ہوتا تو آپ کو 200 فٹ کے بعد آپ کا ایک آرمی کا افسر ہے، آرمی کا آدمی کھڑا ہے، سیکورٹی فورسز کا پرسنل کھڑا ہے، لوگوں کو آپ چھاپے ڈالتے ہیں روز، کبھی NIA کا چھاپا، کبھی ED کا چھاپا، کبھی SIU کا چھاپا، کبھی SI، اب تو مجھے یاد بھی نہیں ایجنسیز کتنے کو چھاپا، بزنس مینوں کو تنگ کرنا، ریلیجس جو مذہبی رہنما ان کو جیل میں ڈال دینا، ہمارے نوجوان سینکڑوں کی تعداد میں باہر کی جیلوں میں اس وقت خدا نخواستہ سڑ رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے نہ کہیں مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور جب خود بی جے پی یہ کہتی ہے کہ جب بھی یہاں کوئی حادثہ ہوتا ہے، جیسے کوکرناگ کا مسئلہ ہوا، راجوری کا ہوا، کہ یہ پاکستان کرواتا ہے، تو اس سلسلے میں تو پاکستان کے ساتھ کہ یہ سب بند کرے، اس کے لیے کم سے کم بات کرنا تو پڑے گی۔ اور ویسے بھی میرا یہ ماننا ہے کہ بی جے پی کہنے کو یہ کہہ سکتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے، مگر وہ تو پاکستان کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ سیز فائر کیسے ہوا؟ جو ہمارے سردار بھائیوں کی جو وہاں بہت بڑا گرودوارہ ہے، اس کو کیسے کھولا گیا جب تک بات چیت نہیں ہوئی؟ جو واگا بارڈر پہ جو آواجاوی ہوتی ہے وہ کیسے چلتا ہے؟ تو بات چیت جب کرنی ہوتی ہے باقی مدعوں کے حوالے سے وہ تو کرتے رہتے ہیں، مگر جب جموں کشمیر کی بات آتی ہے، یہاں کے غریب جو بہار سے UP سے نوجوان آتا ہے اس کا خون بہتا ہے، کشمیریوں کا خون بہتا ہے، تو اس لیے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے کوکرناگ میں دیکھا، آپ کا جو میجر آشیش، کرنل جو ہے منپریت، ہمارا اپنا ہمایوں، تو انہوں نے تو پارلیمنٹ میں نام تک نہیں لیا ان لوگوں کا، اور کل یہی بی جے پی جماعت جب ہریانہ میں ووٹ مانگنے ہوں گے تو اب تب ان کو کرنل منپریت یاد آئے گا۔ تو
تو یہ تو جموں کشمیر میں جو لوگوں کا خون بہہ رہا ہے، چاہے وہ یہاں کا مسلمان ہو، چاہے ہمارا کشمیری پنڈت بھائی ہو، چاہے ہمارا ہریانہ سے آیا ہوا کوئی فوجی ہو، یہ تو اس کو الیکشن میں استعمال کرتے ہیں. ان کو تو غرض نہیں ہے جموں کشمیر میں امن ہو نہ ہو. ان نے تو جموں کشمیر کو جیل بنا کے یہاں لوگوں کو دکھاتے ہیں، کوئی اور ہی تصویر دکھاتے ہیں. One question, please. He said today that Hurriyat Conference always considers that parts of Jammu and Kashmir are lying half in the Pakistan and half with China. And the issue of Kashmir needs to be resolved. PM Modi recently, with regard to Ukraine, said that this is not a time for war. We have always been battling for dialogue, so let's just support the dialogue. تو یہ تو میروائی صاحب کے اپنے خیالات ہیں، تو اس میں کیا کہوں. اٹس ہز اون ٹیک، یو نو، واٹ ایور ہی از. کل ادھر آن فلور یہ جو ہے بی جے پی کے ایم پی، انہوں نے بولا بی ایس پی ایم پی کو کہ یہ جو سب مسلمس ہیں وہ دہشت گرد ہے. اب واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ نہیں، میرا یہ ٹیک ہے کہ اتنا پیسہ غریبوں کا پیٹ کاٹ کے ایک پارلیمنٹ بلڈنگ جو ہے اربوں روپے خرچ کر کے بنائی گئی، جس کی خاص شاید ابھی ضرورت بھی نہیں تھی. چلتا اس سے کئی ہمارے غریبوں کو روزگار مل سکتا تھا، کئی مسئلے حل ہو سکتے. بٹ آپ نے تو پارلیمنٹ ہاؤس تو بنایا، اور ساتھ میں کوئی فنائل بھی خرید کے لے جانی چاہیے تھی، تاکہ ایسے یہ جو درندے ہیں جو اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں، ان کا دماغ اور منہ ان کا دھو لیتے، تاکہ بات کرنے سے پہلے ان کی زبان صاف ہو جاتی اور وہ اس قسم کے نازیب اور اس قسم کے جو غلط الفاظوں کا استعمال نہیں کرتے ایک قوم کے لیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ بی جے پی کو سوچنا چاہیے، ان کو اس نئے پارلیمنٹ میں بلڈنگ کے علاوہ فنائل کا بھی استعمال کرنا چاہیے اپنے لوگوں کا منہ صاف کرنے کے لیے. میم ایکچولی میں ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ ایک طرف سے تو مودی جی کہہ رہے ہیں کہ وار از ناٹ سولوشن فار اینی تھنگ، لیکن دوسری جانب اگر دیکھیں گے تو پاکستان پی او کے پر حملے کی بات کی جا رہی ہے، جو انہوں نے سوال بھی کیا. تو ان کو کلب کر کے اگر دیکھیں گے تو ایک طرف سے ہنسا، دوسری طرف سے دیکھیے، اس میں تو آپ کو سمجھنا چاہیے بات کہ واجپئی جی کی جو لائن تھی وہ الگ تھی. وہ چاہتے تھے جموں کشمیر کا ریزولوشن، جس کو ڈاکٹر منموہن سنگھ نے بھی چلانے کی کوشش کی تھی، پر اس کو بی جے پی نے چلنے نہیں دیا. اس کو جب ڈاکٹر منموہن سنگھ وہ بھی چاہتے تھے پاکستان کے ساتھ بات چیت ہو، مسئلہ کشمیر حل ہو، جس طرح واجپئی جی نے کیا تھا. مگر جو آج کل کی جو بی جے پی ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ مسئلہ زندہ رہے. وہ چاہتی ہے، جس طرح آپ کو جانتے ہیں کہ ستیہ پال ملک صاحب نے کیا کہا. وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو ہے سپریم کورٹ کی انکوائری بٹھا دیجئے اس پہ، یہ جو پلوامہ اٹیک ہوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کو شک ہے اس کے بعد پاکستان پہ جو بھی کچھ ہوا. تو یہ تو ان کو تو بی جے پی والوں کو تو خون لگ گیا ہے منہ میں. یہ تو اسی پہ تھرائیو کرتے ہیں. جتنا کانفلکٹ ہوتا ہے، جتنی دشمنی ہوتی ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں، یہ تو اس پہ لوگوں کو ووٹ مانگتے ہیں. انہوں نے تو ہمارے جو 40 جوان شہید ہو گئے پلوامہ میں، انہوں نے تو ان کے خون پہ، ان کے نام پہ بھی ووٹ مانگے لوگوں سے. ان کو تو دوستی سے کوئی مطلب نہیں، ان کو تو ڈائلاگ سے کوئی مطلب نہیں. ڈائلاگ تو کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، جو ابھی آپ کا سیز فائر چل رہا ہے یا باقی جو معاملات چل رہے ہیں. مگر جب جموں کشمیر کی بات ہوتی ہے تو یہاں ان کو کانفلکٹ سوٹ کرتا ہے، تاکہ کل کو الیکشن جب آئے یہ اور کوئی ڈرامہ کرے اور کوئی حادثہ کریں اس قسم کا، یا کوئی لاپرواہی ایسے برتے کہ خدا نہ خواستہ پھر سے کوئی پلوامہ جیسا حادثہ ہو، تاکہ یہ پورے ملک میں جا کے لوگوں سے ہمارے شہیدوں کے نام ووٹ مانگے اور الیکشن جیت جائیں. That's it. Thank you.